اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق ایک پروگرام ہوا اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی گئیں کہ ہم نے لازم سمجھا کہ ان کا تفصیل سے جواب دیا جائے، چونکہ مناظرے میں محدود وقت ہوتا ہے اور ہر ایک اعتراض قابل استیاب اور تفصیل سے جواب دینا بسا اوقات ممکن نہیں ہو پاتا۔ قبلہ زہرائی صاحب نے نہایت ہی مدلل اور متقن انداز سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں جوابات دیے، لیکن ہم نے چاہا کہ ان کو بالاستیعاب تفصیل سے ایڈریس کیا جائے تاکہ کسی قسم کی اگر کوئی تشنگی رہ بھی گئی ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ویڈیو اور انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ کے صاحبزادے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسن عسکری کے یہ فرزند ہیں۔ تو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس اصول کافی میں 2 روایات ہیں جن میں یہ بات ثابت ہے، اور میرات العقول میں باقر مجلسی جو ہیں ان کے علامہ ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کیا آ رہا ہے؟ ان ابا محمد مضى ولم يخلف ولدا وقسم میراثه واخذه من لم حق له فی، کہ وہ کیا اصول کافی کی عبارت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری جو ہیں وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی وفات واقع ہوئی تو انہوں نے کوئی بیٹا نہیں چھوڑا، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ یہ ملاحظہ کریں، پیچھے تھوڑا سا دوبارہ سنتے ہیں۔ تشریف لے گئے ان کے حضرت امام حسن اس کی عبارت سنیں عربی، پھر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ من لم حق ولدا وقسم محمد مضى ولم يخلف ولدا وقسم لم يخلف ولدا میراثه واخذه من لم حق له فی، کہ وہ کیا اصول کافی کی عبارت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری جو ہیں وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی وفات واقع ہوئی تو انہوں نے کوئی بیٹا نہیں چھوڑا، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ امام حسن عسکری کا کون کہہ رہا؟ اصول کافی محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی کی کتاب ہے، اور مجلسی کہتے ہیں اس کے بارے میں میرات العقول میں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کا کام جو ہے وہ بغیر خیانت کے نہیں چلتا۔ مذہب سقیفہ جو ہے وہ بغیر خیانتوں کے کام تو کر ہی نہیں سکتے نا یہ لوگ۔ اب اتفاق کہہ لیں یا ایک ان لوگوں کی جہالت کہہ لیں، اس شخص نے جو کہ اہل تسنن کے ہاں اخیر درجے کا ایک جاہل شخص ہے، معاند اور مغرض شخص ہے کہ جس کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ روایت وہ بیان کر رہا ہے کہ جو روایت بڑی دلچسپ یہاں پہ بات ہے، ناظرین توجہ کیجیے گا کہ یہ جس روایت سے اس نے ایک عربی متن پڑھا ہے، ایک ٹکڑا پڑھا ہے انٹرنیٹ سے اٹھا کر، اس روایت سے امام مہدی کی ولادت باقاعدہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ تشیع کے ہاں جو ادلہ ولادت امام مہدی ہیں ان میں سے ایک بہترین دلیل ہے، اور ان روایات میں سے ہے کہ جو یہ روایت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں امام مہدی کی ولادت کے اس بات کے لیے، یہ روایت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس شخص کو چونکہ علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس بندے کا، تو لہٰذا اس نے ایک ٹکڑے کا انتخاب کیا اور وہ پڑھ دیا۔ اس کا ما سبق کیا ہے، ما بعد کیا ہے، بالکل اس سے قط و برید کر کر اس نے ایک ٹکڑا پڑھ دیا کہ جناب دیکھیں الکافی میں لکھا ہے، شیخ کلینی رازی لکھ رہے ہیں، مرآت العقول میں اس کی سند کو علامہ باقر مجلسی نے صحیح کہا ہے۔ اس طرح کی سٹوری موصوف نے سنائی ہے۔ چلیں میں اب آپ کی خدمت میں پوری روایت رکھتا ہوں اور وہ پہلے آپ کو ٹکڑا بھی دکھاتا ہوں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، اصول کافی اس کی پہلی جلد ہے، وہ میں آپ کو ٹکڑا دکھاتا ہوں، وہ جو یہ پڑھ رہا تھا، پھر میں اس کے لیے پوری روایت پڑھتا ہوں۔ یہ جناب وہ عبارت ہے کہ جو یہ موصوف پڑھ رہے تھے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی ان ابا محمد، یہ جہاں پہ میرے ماؤس کا نشان ہے کہ ان ابا محمد مضى ولم يخلف ولدا وقسم میراثه واخذه من لا حق له فی۔ یہ اس نے متن پڑھا یہاں سے، اب دیکھیں روایت کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے یہ باب فی تسمیتہ من رآہ۔ اچھا جی، اب یہ اتنی بڑی روایت میں سے اس نے یہ ایک ٹکڑا پڑھا، لیکن اس نے ابتدا کی بات نہیں پڑھی۔ ہم آپ کے سامنے پوری روایت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ مطلب آپ کے لیے واضح ہو۔ ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ جی
کون ہے جی؟ عبداللہ بن جعفر الحمیری کہتے ہیں اجتماعت انا و شیخ ابو عمر، جو نائب اول ہیں، وہ میں اور جو امام مہدی کے نائب اول ہیں کس کے پاس تھے؟ عند احمد بن اسحاق، احمد بن اسحاق کے پاس تھے۔ فغمدنی احمد بن اسحاق ان اسألہ عن الخلف، مجھے اشارہ کیا احمد بن اسحاق نے کہ میں کیا کروں؟ سوال کروں جو نائب اول ہیں ان سے، کس کے متعلق؟ عن الخلف، کہ کون بعد میں اب کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ فقلت لہ یا ابا عمر، تو میں نے ان سے کہا اے ابا عمر، وہی ابو عمر عثمان بن سعید، انی ارید ان اسألک عن شیء وما انا بشاک، وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ سے ایک بات سوال کروں ایک چیز کے متعلق، البتہ میں شک میں مبتلا نہیں ہوں، فیما ارید ان اسألک عنہ، جو میں آپ سے چیز پوچھ رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی شک کا شکار ہوں، نہیں۔ فإن اعتقادی ودینی ان الارض لا تخلو من حجہ الا اذا كان قبل یوم القیامہ ب40 یوما، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو دین ہے وہ یہ کہ زمین لا تخلو من حجہ، حجت سے خالی نہیں رہتی، مگر یہ کہ قیامت سے 40 دن پہلے۔ فإذا كان ذلك رفعت الحجہ، جب اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو اٹھا لے گا، وأغلق باب التوبہ، باب توبہ کو بند کر دے گا، فلم يكن ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی باب توبہ بند ہو جائے گا اور ایمان جو ہے وہ ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، جو ایمان پہلے نہیں لے کر آئے یا جو انہوں نے کسب کیا، فاولئک اشرار من خلق اللہ عز وجل، یہ خدا کی بدترین مخلوق ہے، وہم الذین تقوم علیہم القیامہ، ان کے اوپر قیامت برپا کی جائے گی، ولکنی احببت ان ازداد یقینا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے یقین میں اضافہ کروں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ تو کیسے مردہ زندہ کرے گا، تو فرمایا او کیا کہتے ہیں اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کالا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ وقد اخبرنی ابو علی احمد بن اسحاق، اور مجھے جو ہے وہ ابو علی احمد بن اسحاق نے خبر دی، ان ابی الحسن امام ہادی علیہ السلام سے، قال سألتہ وقلت، میں نے اسے پوچھا اور میں نے کہا من اعامل او امن آخذ، ہم کس سے معاملہ کریں، کس سے جو ہے وہ اپنے معاملات کے متعلق سوال و جواب کریں اور کس سے دین لیں، وقول من اقبل، کس کی بات کو قبول کیا جائے، فقال لہ العمری ثقتی، عمری جو ہے وہ میرا قابل اعتماد ہے، فما ادى الیک انی فانی یؤدی، جو وہ تمہیں دے وہ میری طرف سے ہوگا، وما قال لک انی فانی، جو وہ تمہیں کہے گا وہ بھی میری طرف سے ہوگا، یقول فاسمع لہ اطع، میرے اس نائب کی اطاعت کرو، چونکہ جو نائب اول و نائب دوم ہیں یہ امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کے بھی نائب رہے اور ان کی طرف سے ان کو توثیق جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور یہ روایت اسی پر مشتمل ہے۔ فرمایا العمری، آگے کیا، فإنہ الثقۃ المأمون، یہ جو عمری ہے یہ ثقۃ المأمون ہے، یعنی ہمارا قابل اعتماد اور امانت دار انسان ہے۔ واخبرنی ابو علی، اور ابو علی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہ سأل ابا محمد، کہ ان سے سوال کیا، مثل ذالک، اسی طرح سے ان کے متعلق ان سے بھی سوال کیا گیا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ فقال لہ العمری وابنہ ثقتان، عمری اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ دونوں قابل اعتماد ہیں، نائب اول و نائب دوم، فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان وما قال لک فانی یقولان فاسمع لہما واطعہما، کہ جو وہ تمہیں دیں وہ ہماری طرف سے ہوگا، جو وہ بات کریں گے وہ ہماری طرف سے ہوگی، اور تم جو ہے وہ ان دونوں کی اطاعت کرو، ان کی بات کو سنو، فإنہما الثقتان المأمونان، اور وہ دونوں ثقہ ہیں، معمون ہیں۔ فہذا قول امامین، یہ دو اماموں کا قول ہے، قد مضی فیک، جو آپ کے متعلق انہوں نے بیان کیا۔ قال فخر ابو عمر ساجدا وبکا ثم قال، اب جو ابو عمر ہیں نائب اول ہیں وہ سجدے میں گئے اور گریا کیا، ثم قال سل حاجتک، اپنی بات پوچھو جو تم شروع میں پوچھنا چاہ رہے تھے۔ فقلت له، میں نے کیا کہا، انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد کون ہے، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے کس سے، امام کے نائب اول سے، اور نائب اول کی توثیق دو اماموں سے اوپر بیان بھی ہو چکی۔ فقال، اب جو افراد اس قدر ثقاہت اور اس قدر اعتماد کے درجے پر فائز ہوں، اب وہ گواہی دے رہے ہیں کس چیز کے بارے میں، یہ روایت جو پیش کی جا رہی تھی کس لیے کہ امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں، یہ اسی کے متعلق جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ کیا بیان کیا، کہا سل حاجتک فقلت انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد، کیا ابی محمد کے بعد آپ نے ان کا جانشین دیکھا؟ فقال، توجہ کریں، ای واللہ ورقبتہ مثل ذا،
وَأَوْمَا بِيَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ، کہا کہ اے خدا کی قسم، ان کی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی ان کی گردن جو ہے وہ یعنی وہ یہاں تک پہنچ چکے تھے، میں نے ان کو دیکھا. فَقُلْتُ لَهُ فَبَكِيَتْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي هَاتِ فَقُلْتُ فَالِاسْمُ، یعنی میں نے ان کا نام پوچھا. قال محرم علیکم ان تسألوا عن ذلک، تم پر حرام ہے اس متعلق پوچھو. اب یہاں تک جو چیز سامنے آئی وہ کیا کہ رأیت الخلف من بعد ابی محمد، کیا تم نے ابی محمد کے بعد کسی کو دیکھا، ان کا کوئی نائب، ان کا جانشین کا؟ اے واللہ، خدا کی قسم، میں ان کی گردن جو ہے وہ یہاں یعنی اس طرح سے تھی. انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا، یا اپنے یوں اشارہ کرنا چاہ رہے ہوں کہ یہاں تک پہنچ چکی تھی، یا کسی اور مطلب کی طرف اشارہ. البتہ وہ خدا کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا. اب وہ کہتے ہیں ولا اقول هذا من عندي، جو تم ان کے نام کے متعلق پوچھ رہے ہو یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے. فلیس لی ان احلل ولا احرم، اور میرے لیے نہیں کہ میں ان احلل ولا احرم، کہ میں کس چیز کو حلال کروں یا حرام کروں، یہ میں نہیں کر سکتا. ولیکن عنہ علیہ السلام فان الامر، یہ ان کی طرف سے ہے. اور امر کیا ہے؟ عند سلطان، وہ جو معتمد تھا اس وقت کا بادشاہ بنو عباس کا، وہ کیا ہے کہ اس کے نزدیک کیا تھا جو یہ اب یہ عبارت پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کا بتایا گیا ہے، اس کے نزدیک یہ چیز باور کروائی گئی ہے کہ ان ابا محمد مدا، کہ امام حسن عسکری دنیا سے جا چکے تھے. ولم یخل ولدا، ان کا پیچھے کوئی بچہ نہیں ہے. یہ سلطان کے نزدیک امر اس طرح سے ہے. تو یہ جو امام مہدی کے متعلق ہے ہمیں پوشیدہ رکھنا ہے. اور آپ جو مجھ سے نام پوچھ رہے ہیں یہ چیزیں میرے لیے جائز نہیں ہے میں آپ کے لیے بیان کروں، چونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اور اس وقت کا جو حاکم ہے وہ ان کے قتل کے در پہ ہے. ولم یخلف ولدا وقسم میراثہ، کس کے نزدیک؟ سلطان کے نزدیک، اس وقت کے حاکم اور بادشاہ کے نزدیک بات معاملہ اس طرح سے ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی میراث تقسیم ہو چکی ہے. وَأَخَذَ مَن لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، اور وہ شخص ان کا حق لے چکا ہے، یعنی کیا ان کی میراث میں وہ شخص حصہ لے چکا ہے جس کا اس میں حق نہیں تھا. جعفر کذاب کی طرف جو ہے وہ یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ روایت تو الٹا ان کے برخلاف تھی. لیکن خیانت عرض کی کہ تعجب ہوتا ہے ایسے افراد سے. یہ لوگ جاتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں جناب؟ قط و بریت کر کر ٹکڑے اٹھا کر تشیع کے سامنے بڑے جناب پھنے خان بن رہے ہوتے ہیں. اور مناظرے میں کہنا تمہارے سامنے چشتی عباس بیٹھا ہے، منیر چشتی بیٹھا ہے، ہاں یعنی دیکھو میں تمہارا اتنا بڑا جاہل ہوں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. اور میں تو اویس ربانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایسے جہال کو ایسے علماء کے سامنے نہ بٹھائیں، ان کی توہین ہے علماء کی. زہرائی صاحب کے ساتھ اگر بٹھانا ہے کسی پڑھے لکھے شخص کو بٹھائیں کہ جسے کم سے کم دلیل دینے کی تمیز ہو، جسے معلوم ہو کہ میں نے دلیل کیسے قائم کرنی ہے. جیسے زہرائی صاحب ادلہ قائم کرتے ہیں، کم سے کم ان کے سامنے ایک ایسا بندہ بیٹھا ہو جو ادلہ قائم کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہو. یہ اویس ربانی صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کریں، اور جو واقعاً پڑھے لکھے افراد اہل سنت کے ہاں موجود ہیں ان کو لے کر آئے، نہ کہ ان افراد کو. اب یہ آپ کے سامنے ایک نمونہ رکھیں، انشاءاللہ آگے مزید بھی میں نمونے رکھوں گا کہ کس طرح یہ افراد خیانت سے کام لیتے ہیں. بھائی آدھا ٹکڑا یعنی کوئی تک بنتا ہے اس چیز کا. باقی میں دو روایات اور جو ہے وہ امام مہدی کی ولادت کے حوالے سے آپ کی خدمت بیان کر دیتا ہوں. الکافی، اسی الکافی سے جو یہ اڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم الکافی سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا. اس میں باب الاشارہ والنص الی صاحب الدار، اس کی دوسری روایت کیا ہے کہ محمد بن یحییٰ العطار ہیں، ان احمد بن اسحاق، ان ابی ہاشم الجعفری، تینوں نہایت ثقہ اور جلیل القدر اصحاب ائمہ سے. قلت لابی محمد جلالتہ تمنعنی من مسألتک فتعدن لی ان اسألک، کہا کہ آپ کی جو جلالت اور عظمت ہے وہ رکاوٹ ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. فقال سل، آپ پوچھیں. امام نے فرمایا پوچھو. قلت یا سیدی حل لک ولد، کہ آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ فقال، امام نے کیا فرمایا؟ نعم. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے خود بیان فرما رہے ہیں ہاں میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو روایت ہے یہ ہم آپ کی اس کی سند بھی آپ کو، اگرچہ اس کے راوی تینوں ثقہ ہیں لیکن ہم تحکیم دکھا دیتے ہیں. مرآۃ العقول اس کی غالباً دوسری جلد ہے، چوتھی جلد ہے، اور اس میں اسی روایت کو کتاب الحجہ سے نقل کیا، وہی کہ حل لک ولد فقال نعم الحدیث الثانی صحیح، اور اس کی سند بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. اور یہ موصوف آ کر تشیع کی کتابوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب تشیع کے ہاں تو امام مہدی پیدا ہی نہیں ہوئے، امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ جاہل ابھی کیا کہہ رہا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور یہ اسی الکافی سے کتاب الحجہ سے آپ کے سامنے ایک روایت، یہ ایک روایت بیان کی. ہم نے عرض کیا تھا
کہ اگر آپ ہماری جو مؤسسے کی ویب سائٹ ہے اس پر جائیں، مؤسسہ تحقیقات ولی عصر، اس پر جائیں تو وہاں پر فارسی میں ہمارے استاد بزرگوار کا ایک آرٹیکل موجود ہے، 40 صحیح و سند روایات امام مہدی کے متعلق، یعنی مہدویت آپ لکھیں گے سرچ میں تو وہاں پر وہ آپ کو پورا آرٹیکل مل جائے گا، وہ جا کر آپ آرٹیکل پڑھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ میں آپ کو یہاں سے دکھا بھی دیتا ہوں، اور صرف میں نے 1-2 روایتیں یہاں سے آپ کو دکھائی ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں، روایات صحیح السند، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں روایات صحیح السند مہدویت از طریقے اہل بیت علیہ السلام، یہ کہاں پہ؟ یہ مؤسسہ تحقیقات حضرت ولی عصر، اس میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو فولڈر ہے یہ پرسش و پاسخ مہدویت، اس میں یہ آپ کو مل جائے گا، اس کا یہ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 40 روایات جو ہیں وہ کیا ہے جی، امام مہدی کی ولادت کے متعلق، یہ دیکھیں یہ سارے امام مہدی کی ولادت کے متعلق اس میں اسناد کی تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ روایات نقل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ تو 1-2 روایتیں میں نے آپ کو نمونے کے طور پر بیان کی، ایک اور تبرکاً میں روایت بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں، اگرچہ میں پہلے 1 گھنٹہ تقریباً اس پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ کتاب الغیبہ، ابو جعفر طوسی، یہ روایت صحیح سند ہے، اس کو جناب عاصم محسنی نے اپنی اس میں بھی نقل کیا ہے جی، کہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ کنت محبوسا مع ابی محمد علیہ السلام فی حبس المہتدی بن واسق فقال علی، کہ میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ قید خانے میں تھے، اور فقال علی نے مجھ سے کہا کہ یا ابا ہاشم ان ھذا الطاغی اراد ان یعبث باللہ فی ھذہ اللیلہ، یعبث باللہ فی ھذہ اللیلہ، کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کھیلے، مذاق کرے اس رات، وقد بطر اللہ عمرہ وجعلہ للقائم من بعد، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو ہے وہ کاٹ دے گا، نہیں اس کو اشارہ ہے کہ یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کی عمر ختم ہو جائے گی اور اس کا جانشین اس کے بعد آ جائے گا، وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ، کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے لیکن عنقریب مجھے بیٹا جو ہے وہ خداوند متعال عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ امام حسن عسکری السلام خود بیان فرما رہے ہیں، معجم الاحادیث المعتبرہ جزء ثانی، اس میں عاصم محسنی صاحب کی اس روایت کو خود اپنی احادیث معتبرہ میں لے کر آتے ہیں، وہی غیبت شیخ طوسی سے انہوں نے اس روایت کو یہاں پر بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں باقاعدہ دکھا کے بیان کی، اور اس کے علاوہ تقریباً قرآن مجید سے اور صحیح اسناد روایات سے مختلف جہات سے میں پہلے بھی تقریباً 1 گھنٹے کے اوپر مشتمل وہ گفتگو ہے جو امام مہدی کی ولادت شیعہ کتب سے ہے، اس کو بھی آپ تفصیل سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ چونکہ اسپیسیفک جو ہے وہ آپ کو خیانت دکھانی تھی، اور ان جو برادران اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے پروگرام سے تشریف لاتے ہیں، ان کی آپ کو بتانا تھا کہ ان کی علمی قابلیت کتنی ہے، یعنی یہ کتنے ان کا کیلیبر کتنا ہے، یہ کتنا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تشیع کی کتب سے خیانتیں کرتے ہیں، خیانت سے کام لیتے ہیں۔ اس کی ہم خیانتیں اتنی آشکار کر چکے ہیں، لیکن بھائی میں کہتا ہوں دنیا میں بڑے بڑے ڈیٹ دیکھیں، اس بندے جیسا ڈیٹ میں نے نہیں دیکھا، ابھی بھی اس کے اندر کوئی شرم ہوگی۔ پہلے بھی یہ شیعہ کتابوں سے اس طرح سے آدھی ادھوری عبارتیں بیان کر چکا ہے، حضرت ابو طالب والا جا کے آپ میرا کلیم ملاحظہ فرمائیں، اس بندے نے ایک ٹکڑے سے استدلال کیا، جبکہ وہ علامہ باقر مجلسی کا تھا ہی نہیں، وہ بیان ہی نہیں کر رہے تھے، نہ وہ ان کا نظریہ تھا، لیکن اس بندے نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، چونکہ خود بھی جاہل ہے، کہیں سے لے دے کے یہ چیزیں بیان کرتا ہے، پتہ تو ہے نہیں اس بندے کو۔ تو ناظرین آپ لوگ اس چیز کے اوپر مطمئن رہیں کہ اس بریلویوں کی بیوہ کی جو چترول ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ کچھ بھی بیان کرے گا وہ خیانت پہ ہی مبنی ہوگا۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، اور بس جو دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان مکتب اہل بیت ہیں، ان کی آبرو ریزی جو ہو رہی ہے، ان کی جو رسوائی ہو رہی ہے، اس سے لطف اندوز ہوں، اور مکتب اہل بیت کی حقانیت کا جو تحفہ آپ کو ملا ہے اس کے اوپر خوش ہوا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔